بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اہل سرسار کی ایک قوم جو قوم سبا کے نام سے جانی جاتی ہے، اپنے وقت کی ترقی یافتہ، خوشحال، تہذیب و تمدن اور زرخیز میدان، پھلوں سے لدے باغات اور دیگر اجناس اور فصلوں کی کھیتیاں رکھنے والی قوم آخر زوال پذیر کیسے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر نشان عبرت کیسے بن گئی؟ آج کی ویڈیو میں اس قوم کا مکمل واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، لہذا ویڈیو کے آخر تک اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ ہو۔ ناظرین، اہل سرسار کی یہ قوم جو قوم سبا کے نام سے جانی جاتی ہے، قوم سبا کا ذکر قرآن کریم اور اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور آنے والے انسانوں کے لیے سبق آموز کہانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد تھی اور اپنے وقت کی ایک ترقی یافتہ اور خوشحال قوم تھی۔ ناظرین، ان کا ذکر قرآن پاک کی سورہ سبا میں کئی جگہ کیا گیا ہے۔ قوم سبا موجودہ یمن کے علاقے میں آباد تھی جو اپنی زرخیز زمین اور تجارتی اہمیت کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ قوم عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی باوقار حکومتوں کے بعد ان کی حکومت ہر زبان زد عام تھی۔ سبا کے لوگ زراعت اور تجارت میں بہت ماہر تھے۔ ان کی زمین نہایت زرخیز تھی اور انہوں نے اپنے علاقے میں نہریں اور بند یعنی ڈیم بنا کر پانی کو ذخیرہ کرنے کا بہترین نظام قائم کیا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مشہور بند سد معاب تھا جو پانی کو ذخیرہ کرنے اور زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے باغات انتہائی سرسبز تھے اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے، جن میں سے اگر کوئی ٹوکری لے کر گزرتا تو پھلوں سے بھر جاتی، جنہیں قرآن مجید میں سورہ سبا میں ذکر کیا گیا ہے۔ دو باغات کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سبا کے ان مقام میں ایک نشانی تھی جو دو باغ دائیں اور بائیں۔ سبا کے علاقے میں امن و سکون کا دور دورہ تھا اور ان کی تجارت عرب کے مختلف علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ناظرین، قوم سبا اپنی خوشحالی اور نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہ بنی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان نعمتوں کی بے حرمتی کی۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم اگاتے تھے اور اس کی روٹیاں بنا کر کھاتے اور اس قدر اسراف کرتے کہ جو روٹیاں اور اناج بچ جاتا اسے ایک ڈھیر پر پھینک دیتے اور اسی طرح ان روٹیوں کے پہاڑ بن گئے۔ ناظرین، یہ لوگ روٹیوں سے ہاتھ صاف کرتے، یہاں تک کہ بچوں کے پکانے کی جگہ کو بھی روٹیوں سے صاف کر دیتے۔ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ذکر ہوا ہے کہ ایک عورت ایسا ہی کر رہی تھی کہ وہاں سے گزرنے والے ایک بزرگ نے اس عورت سے کہا کہ یہ تم خدا کی غضب کو دعوت دیتی ہو، خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ خدا تم سے اپنی نعمتوں کو چھین لے۔ اس عورت نے بڑے متکبرانہ انداز میں بزرگ سے کہا کہ جاؤ جاؤ، مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو، جب تک سرسار جاری ہے ہمیں کوئی خوف نہیں۔ ناظرین، قوم سبا اپنی خوشحالی اور نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہ ہوئی اور انہوں نے اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے کفر و شرک کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ قوم سبا کی ناشکری اور بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ان کا عظیم بند سد معارب ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں ان کے زرخیز باغات اور زمینیں برباد ہو گئیں۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں اس کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے: بس ہم نے ان پر بند توڑے
نے والا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغات کو بدترین باغات میں بدل دیا۔ ناظرین، پانی جو کہ زندگی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، اس کے ذخیرہ ذخیرہ شدہ ذخائر ختم ہو گئے، فصلیں ختم ہو گئیں، خشک سالی اور قحط پڑ گیا، اناج اور غلہ ختم ہو گیا، اور وہی روٹیاں اور کھانے کے ڈھیر جو اس قوم نے آلودہ کر کے پھینک دیے تھے اسی کو کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ انہیں روٹیوں کو حاصل کرنے کے لیے قطار لگ کر کھڑے ہونا پڑتا۔ کفران نعمت، بدحالی اور ان کے حالات پر متعدد روایات موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے اس قریہ کی بن کی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ یقیناً ان کے پاس رسول آیا لیکن انہوں نے اس کی نفی کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا، یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ ناظرین، بند کے ٹوٹنے اور زرخیزی کے خاتمے کے بعد قوم سبا کا شرازہ بکھر گیا، وہ اپنی زمینیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور عرب کے مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے، ان کی بستی ویران ہو گئی اور وہ ایک سبق آموز عبرت بن گئے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ سبا میں آیا ہے، یہ ہم نے ان کو ان کے کفر کے سبب بدلہ دیا اور ہم ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں۔ ناظرین، قوم سبا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے لازمی ہے۔ ناشکری اور گمراہی کے نتیجے میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی خوشحال کیوں نہ ہوں۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور آنے والی انسانوں کے لیے یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔